السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریباً 1947 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم، ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جود تھا۔ جود تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی کام میں مشغول پا کر جود نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جود دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جود کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جود آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جود کے لیے صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جود آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جود نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جود سے کہا، اگر تم وعدہ کرو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہاری ہوئی ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جود اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جود اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جود کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جود کو جب کسی بھی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم ہی سے کہتا۔ انکل میز کی دراز سے کتاب نکالتے اور جود سے کہتے، کتاب کو کہیں سے بھی کھول دو۔ جود کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جود کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جود کا دل اطمینان پاتا اور گھر کو چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جود 24 سال کا ایک نوجوان بن کر انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے، اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جود کے لیے ایک صندوقچی چھوڑ دی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جود کو تحفہ میں دی جائے۔ جود کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کو مرنے کا بتایا تو جود بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمگسار اور مونس تھے۔ جود نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر انکل کو دیا کرتا تھا۔ جود انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اس کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جود کی ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج ہی خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب کے دوست کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے اس کے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے تئیں حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تیونسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ جود نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جود نے کہا، تو پھر سن لو، یہ کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جود مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جود اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار میں اس کی قرآن سے واہلانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جود اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔